السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہر مسلمان پر یہ حق ہے، یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ آج امت مسلمہ پر جو حالات ہیں اس کی سب سے بڑی اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے ٹوٹ گیا ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، تلاوت کرنا تو دور کی بات، کئی مہینوں سے وہ الماری میں رکھا ہوا ہے، اس پر جو گرد اور غبار اٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس کو بھی ہم پوچھنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تلاوت تو بہت دور کی بات۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ماہ مبارک رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اس میں بنسبت زیادہ الحمدللہ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے آج کی اس اہم مجلس میں ہم ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کے متعلق آج کی اس مبارک مجلس میں ہم اہم مسائل اور کچھ اہم تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، حضرت الامام سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید میں 14 جگہ پر سجدے ہیں، اور امام صاحب کے نزدیک اس جگہ پر سجدہ کرنا، ان 14 مقامات پر سجدہ تلاوت کرنا، یہ واجب اور لازم اور ضروری۔ اور جو قرآن شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایسی 14 جو جگہیں ہیں، 14 جو جگہیں ہیں، اس کے آگے جو ہے سائٹ میں السجدہ کر کے لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر اوپر نشانی بھی بنی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کر ان جگہوں پر جب ہم تلاوت کریں تو سجدے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ یہ سجدہ واجب اور لازم ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کو، اس کے وجوب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سجدے تلاوت تالی اور سامع، تلاوت کرنے والے، اس آیت کو پڑھنے والے پر بھی لازم ہے، اور تلاوت اگر زور سے کر رہے ہیں تو جس نے وہ آیت سجدہ سنی ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہے۔ پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر لازم ہے۔ اس مناسبت سے یہاں یہ بات ہم سمجھ لیں کہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ اگر وہ تھوڑا زور سے تلاوت کر رہے ہیں تو جب آیت سجدہ آ جائے تو والیوم ایک دم ڈاؤن اور لو کر دے، تاکہ سننے والے پر سجدہ لازم نہ ہو۔ پتہ نہیں اگر وہ سجدہ نہیں کرے گا تو بیچارہ وہ بھی گنہگار ہوگا اور ہم اس کا سبب بنیں گے۔ اس لیے تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ اگر آس پاس لوگ بیٹھے ہیں تو آیت سجدہ میں والیوم انتہائی لو کر دے، تاکہ سننے والوں کو سجدہ تلاوت لازم نہ ہو سکے۔ اب جب سننے پر سجدہ تلاوت کی بات آئی تو یہ مسئلہ بھی ہم کلیئر کرتے چلیں کہ اگر ہم موبائل میں یا کسی جگہ پر قرآن مجید سن رہے ہیں اور اس میں آیت سجدہ آ گئی، تو یہ مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر وہ تلاوت لائیو چل رہی ہے، براہ راست نشر ہو رہا ہے، مثلا حرم شریف کی لائیو تراویح سن رہے ہیں، تو اگر امام صاحب نے اس موقع پر آیت سجدہ پڑھی اور ہم نے لائیو سنا، لائیو چل رہا ہے، تو اس صورت میں سننے پر بھی سجدہ تلاوت لازم اور واجب ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور سننے میں وہ آیت سجدہ آ رہی ہے، وہ اس وقت لائیو نہیں چل رہا ہے، وہ پہلے پڑھا گیا تھا، اب ہم اس کو سن رہے ہیں، وہ ریکارڈنگ ہے، تو اب اس صورت میں سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ اگلی بات ہم سمجھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنا کیسا ہے، کس طرح کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور رفع یدین یعنی ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر، کھڑے ہونے کی پوزیشن سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح
سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی سہولت ہو، جتنا زیادہ پڑھ سکے اچھا ہے۔ وہ تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے کھڑے ہو جائے، ہاتھ اٹھائے بغیر سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ افضل، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے کھڑے ہو جائیں، یہ سجدے تلاوت کا بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ سجدہ کرنا یعنی جھکنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس میں تسبیح پڑھنا، سجدے کی تسبیح پڑھنا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا، یہ سنت ہے۔ سجدے کا عمل یہ واجب ہے، تسبیح اور تکبیر، سجدے کی تسبیح پڑھنا، جاتے وقت اللہ اکبر، اٹھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور پھر کھڑے ہونا یہ مستحب ہے۔ یہیں سے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی اور وہ کھڑا نہیں ہوا، قرآن مجید بند کر کے بیٹھے بیٹھے اس نے سجدہ کر لیا اور اٹھ گیا، تو یہ بھی کافی ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے میں جائے اور پھر کھڑا ہو جائے۔ بیٹھے بیٹھے کر لیا اور پھر بیٹھ کر پھر تلاوت کرنے لگ گیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس طرح بھی سجدے تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر سجدے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تحیات کرنا ہے، قاعدہ کرنا ہے، السلام علیکم، اس میں سلام بھی نہیں، بس اللہ اکبر کہہ دیا، سجدے تلاوت کا عمل فنش اور مکمل ہو گیا، اس میں سلام وغیرہ قاعدہ وغیرہ نہیں ہے۔ اٹھتے ہوئے اللہ اکبر جیسے ہی کہا، سجدے تلاوت کا عمل مکمل ہو گیا۔ اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ بہتر اور اچھا تو یہ ہے کہ جب بھی آیت سجدہ پڑھے فوراً سجدے تلاوت کر لے، اس کو ڈی اور قرض نہ رکھے، بعد میں یاد رہے نہ رہے، یہ واجب ہے۔ تو اس کی اہمیت کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی وہ آیت پڑھے تو فوراً سجدے تلاوت کر لے۔ ہاں اگر کسی کو یاد ہے، یاد رہنے والا ہے کہ وہ کنٹینیو ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ پورا قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ سوچا ہے کہ 14 سجدے قرآن مجید کی تکمیل اور مکمل ہونے کے بعد میں کروں گا، تو اس کی بھی گنجائش، اجازت ہے کہ وہ 14 کے 14 سجدے ایک ساتھ کر لے۔ اب اگر وہ 14 سجدے ایک ساتھ کرتا ہے تو اس میں یہ بات یاد رہے کہ ہر سجدے کے لیے اس کو الگ سے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں سجدے تلاوت کے لیے نیت بھی کرنی چاہیے کہ وہ پہلے نیت کر لے کہ میں اس آیت پر سجدے تلاوت کرتا ہوں اللہ کے لیے، تو وہ سجدے تلاوت کی نیت بھی کر لے۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سجدے پر الگ سے نیت کریں۔ 14 سجدے ایک ساتھ کرنے ہیں تو ایڈوانس میں پہلے سے وہ 14 سجدوں کی ایک ساتھ نیت کر لے تو بھی کافی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں نیت کر لیا تو بھی کافی ہے۔ زبان سے نیت کرنا تو یہ نیت کر لے میں اس آیت سجدہ پر اللہ کے لیے سجدے تلاوت کرتا ہوں، اتنا زبان سے کہہ لینا کافی ہو جائے گا۔ نہیں کہنا ہے تو صرف دل میں نیت کر لے تو بھی کافی ہے۔ تو بہرحال اس میں سلام کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک ساتھ 14 سجدے کرنا ہے تو الگ الگ 14 نیتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اوپر یہ وضاحت آ چکی کہ سجدے تلاوت کی جب آیت آئے تو تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے والیوم کو آہستہ کر دے تاکہ دوسروں پر، سننے والوں پر وہ واجب اور لازم نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ اس وقت عرض کیا گیا کہ عموماً رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ مسلمان عالم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، سجدے تلاوت کے مسائل میں وہ اکثر الجھے اور پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو عمومی مسائل ہے، سجدے تلاوت کے ضروری مسائل ہے اور سجدے تلاوت کا جو طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک اور قرآن مجید کا جو گہرا رشتہ ہے اس رشتے کی نسبت پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں تلاوت کا اہتمام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انوارات اور برکات سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مالا مال فرمائیں، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے کثرت کا اہتمام کرنا ہے، اور اس تلاوت کے ساتھ ساتھ چار باتیں اور کثرت کے ساتھ بہت زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے۔ مشہور جو روایت ہے فضائل رمضان کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو مشہور اور بڑی اور طویل روایت ہے، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں، چار کام کثرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر عمل تو ہوتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں کچھ مرتبہ ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ کثرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ میں کم سے کم ایک تسبیح تو ان چار چیزوں کی ہونی چاہیے۔ تو چار چیزوں میں دو کے بارے میں یہ فرمایا کہ دو چیزیں تو اس لیے ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور دو چیزیں ایسی ہے کہ جس کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ دو اللہ کی رضا کے لیے اور دو تمہاری ضرورت کے پیش نظر۔ تو جو دو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں پہلے نمبر پر یہ بات بتائی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنا۔ ایک دو مرتبہ نہیں کہ جب دعا کرنے بیٹھے تو ایک دو مرتبہ پڑھ لیا، تسبیح کے اہتمام کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا، لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ۔ حالات ہم دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سخت نشانیاں ہمیں دے رہے ہیں۔ ایسے سخت حالات میں اس حدیث پاک پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ استغفر اللہ، نستغفر اللہ، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں خیرات اور صدقہ دے دیجئے کہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو دوسری بات استغفار کی کثرت، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، نستغفر اللہ، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اور چوتھی چیز بتائی جہنم سے پناہ مانگنا، اسألک الجنہ، نسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار، واعوذ بک من النار، جنت کو مانگنا، طلب کرنا، اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ ان چار چیزوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو اپنی زبان میں ہم مانگ لیں، یا پھر چاروں باتوں کو ایک ساتھ مانگنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو بڑوں نے یہ بتایا لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں، ہمیں ان چاروں چیزوں کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین،
قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا گہرا رشتہ اور گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہے اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ لیکن آج اس بات پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کتنے قرآن مجید پڑھنے چاہیے۔ اس تعلق سے شریعت نے کوئی فیگر یا کوئی عدد متعین نہیں کیا ہے۔ ہاں، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کے تحت لوگ حریفائن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ بڑوں کے یہاں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے اتنا پڑھا تو ہم اتنا پڑھیں گے۔ لیکن ایک اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عملہ نہیں فرمایا، احسن عملہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چاہیے، کمیت نہیں کیفیت چاہیے، تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو۔ ایک بہت بڑی تعداد زیادہ پڑھنے کی چکر میں غلط سلط تیز تیز اس کا حق ادا کیے بغیر اور صحیح ادائیگی اور مخارج اور پروناؤنسیشن کی غلطی کے ساتھ جلدی جلدی بس پڑھتے جاتے ہیں کہ مقصود کسی طرح پورا کرنا ہے۔ آج کے 5 پارے 8 پارے 12 پارے جتنا بھی ہے بس اس کو پورا کرنا ہے، چاہے صحیح ہو نہ ہو۔ جو اچھا پڑھتے ہیں سیکھے ہوئے ہیں وہ تو پھر آ کر جوہر بتائیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ لیکن جو پڑھنے میں کمزور ہے وہ اس طرح بس بھاگم بھاگ اور غلط سلط پڑھ کر جو ہے پورا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ احسن عملہ، شریعت نے کوئی فکس عدد نہیں بتایا کہ اتنا قرآن مجید ہونا چاہیے۔ جو جتنی محنت کرے گا، جتنی مشقت اٹھائے گا، جتنا وقت دے گا، رب کریم دے کریں۔ اس کے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس نے اتنا پڑھا تو اس کا اتنا ثواب۔ کم پڑھیں، اچھا پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اور جس کی رفتار اور اسپیڈ کم ہو، بعض لوگ بہت تنگ دل ہو جاتے ہیں کہ میں پڑھتا تو ہوں لیکن ایک پارہ پڑھتے پڑھتے مجھے 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ وہ بہت دکھی رہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری اسپیڈ نہیں۔ وہ دکھی نہ ہو، پریشان نہ ہو، چاہے پورے رمضان میں ایک ہی قرآن مجید مکمل ہو لیکن اچھے انداز میں ترتیب کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس فضیلت کو یاد رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتائی کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ذرا عنایت تو دیکھیے، رب کریم کی کرم نوازیاں تو دیکھیے کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں دقت اور محنت اٹھاتا ہے، فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک شاندار جاندار قاری صاحب، اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور جو اٹک اٹک کر محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو پھر کم اسپیڈ والے کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ بس بھاگم بھاگی ہمیں نہیں کرنا ہے، کم پڑھیں، اچھے سے پڑھیں۔ کوئی فکس عدد قرآن کتنے مکمل کرنے رمضان میں شریعت نے نہیں فکس کی، یہ تو اس کا کرم ہے کہ کوئی عدد متعین نہیں، تو اس پر ہمیں ڈبل اجر ملے گا۔ ہاں، وہ لوگ جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا ہے تو پہلا آپشن تو یہ ہے کہ بھائی جو چیز نہیں آتی ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی ہے اور نہیں آتی تھی، جب وہ ہماری ضرورت بنی تو ہم نے محنت کر کے اس اسکل کو، اس فن کو، اس کمال کو سیکھا، تو اللہ کے کلام کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کا کوئی عمر کے ساتھ اٹیچ اور تعلق نہیں ہے۔ بچپن سے 55 گزر جانے کے بعد بھی اگر ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہ ہوئی تو ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ضرورت ہے اس بات کی۔ ہم ہر چیز جا کر معلوم کرتے ہیں۔ آج تک کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم امام صاحب کے پاس، عالم صاحب یا قاری صاحب یا حفیظ صاحب کے پاس گئے کہ ذرا میری سورہ فاتحہ سن لو، کتنے % صحیح ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ وہ سورت جو ہر رکعت کی، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہماری وہ تک صحیح نہ ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو پہلی کوشش تو سیکھنے کی کریں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں
جو اب سیکھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ اچھا ایک بات بیچ میں کہ بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کی یہ ترتیب کرتے ہیں کہ بس وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لائن اور ہر آیت پر صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید پورا کر لیا۔ یاد رکھیں اس سے قرآن مجید پڑھنا ثابت نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں نے بسم اللہ سے قرآن پڑھ لیا، یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلی کوشش یہ کریں کہ وہ سیکھنے کی محنت کریں۔ عمر کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، ہر عمر میں اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ 10 صورتیں سیکھیں، ضروری صورتیں سیکھیں، پورا قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور کوئی آخری درجے میں نہیں سیکھ پا رہا ہے تو جتنا آتا ہے اتنا ہی پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے نوازنے والے ہیں۔ وہ واقعہ ہے نا کہ ایک بندے کی مغفرت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ اس کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا تھا۔ جو اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے لوگ، وہ ان کو بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یہ کتنا اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں، کتنی اچھی نماز پڑھاتے ہیں، کتنے اچھے قاری صاحب ہیں۔ وہ ان کو رشک اور محبت سے دیکھتا تھا، اور جب بھی قرآن مجید کھول کر بیٹھتا تو حسرت کرتا کہ کاش مجھے بھی پڑھنا آتا، اور ہر آیت پر انگلی رکھ کر یہ بولتا یا اللہ آپ کی یہ بات بھی سچی ہے، آپ کی یہ بات بھی سچی ہے، آپ کی یہ بات بھی سچی ہے۔ ہر آیت پر یہی بولتا جاتا، رب کریم نے اسی ادا پر اس کو معاف کر دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھیں، خوب وقت لگائیں، جتنا لگا سکتے ہیں اتنا لگائیں، لیکن زیادہ پڑھنے کے چکر میں غلط نہ پڑھیں کہ قرآن مجید کا حق نہ مارا جائے۔ اس کی پوری کوشش کریں۔ کوئی فکس عدد نہیں ہے کہ 10 قرآن، 30 قرآن، 50 قرآن پورے کرنے، ایسا شریعت نے کوئی ضروری نہیں بتایا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، جو جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھیں، اچھا پڑھیں، بس اچھی کوشش کریں۔ ہمیں اچھے سے اچھا اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ ذرا ہم غور کریں، کوئی شاعر ہو، کوئی کوی ہو، اس کے اشعار جب ہم اس کے سامنے پڑھیں اور اس کو توڑ مروڑ کر غلط سلط پڑھیں گے تو اس کا کتنا دل دکھے گا کہ یار اس نے میرے کلام کی کیا گت بنا دی، اس کی کیا اس نے کانٹ چھانٹ کر ڈالی، اس کی ٹانگ توڑ ڈالی۔ تو جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو رب کریم کو سناتا ہے، اس کا کلام وہ غلط سنے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم کم پڑھیں، وقت زیادہ سے زیادہ لگائیں، جتنا لگاتے لگائیں، لیکن اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی مبارک بہاروں میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ پورا مہینہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ لیکن پورے دن میں 2 وقت بطور خاص دعا کی قبولیت کے ہیں اور اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک سحری کا وقت اور دوسرا افطاری کا وقت۔ سحری کے موقع پر کبھی کبھار اہتمام اس کا اکثر و بیشتر لوگ کر بھی لیتے ہیں کہ بھائی تہجد پڑھ لی اور اس کا اہتمام ہو گیا، لیکن اس کی بنسبت سحری کے مقابلے میں افطاری میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غفلت کا وقت بنا دیا گیا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی تعداد دعا کا اہتمام کرنے سے بہت زیادہ غافل ہے اور دور ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس گولڈن چانس کو مس نہ کریں۔ اگر ہمیں کوئی بزرگ بتا دے کہ بھائی رات کو 3:33 آج کی رات اسپیشلی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا، کوئی بزرگ ہمیں ولی بتا دے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آج کی رات میں 3:33 پر 10 منٹ 15 منٹ اللہ تعالیٰ جو مانگیں گے وہ دینے والے ہیں، تو اس ولی کی بات پر ہم کتنا یقین کریں گے۔ یا کوئی وظیفہ بتا دے کہ اس وقت 25 مرتبہ 41 مرتبہ یہ پڑھ لینا،
تو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ بتا دیں کہ اس سے روزی کی برکت ہوگی تو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو ولیوں کے ولی ہے، نبیوں کے نبی ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو ہم کیوں غفلت میں گزارے؟ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ 3 دعائیں رد اور ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف میں ہم نے روایت پڑھی، 3 دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، جس میں ایک افطاری کے وقت روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد اور ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ اماموں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ دعا قبول ہو کر رہتی ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں غفلت میں گزارتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں کیوں چولہے پر جو ہے پڑی ہوئی ہے؟ 2 آئٹم کم کھا لیں گے، بعد میں کھا لیں گے، رات میں کھا لیں گے، اس کے بعد لمبا وقفہ موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنے گولڈن چانس کو ایک بہت بڑی تعداد ضائع کر دیتی؟ مرد حضرات، ارے یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، ارے بھجیا لا، ارے شربت رہ گیا، اسی میں اذان ہو جاتی۔ ایک عجیب سا غفلت کا وقت ہوتا ہے، حالانکہ وہ دعا کی قبولیت کا کتنا قیمتی وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں میں سے ایک اس کا تذکرہ فرمایا جس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور حدیث پاک میں ہم نے سنا نا، روزے دار کو 2 خوشی ہے، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک افطار کے وقت، پھر افطار میں افطاری یا عید دونوں اس کے اندر ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے، ابھی وہ مکلف نہیں ہے، 8-9 سال کا ہے، وہ بھی افطاری دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے، بڑے بڑوں کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے آج کا روزہ عافیت کے ساتھ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ بلکہ چھوٹے بچوں کو پوچھو کہ بیٹا آپ کو افطاری اچھی لگتی ہے کہ سحری اچھی لگتی ہے، تو چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے نہیں افطاری اچھی لگتی ہے، اس میں رنگ برنگ کے فروٹس نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال اتنا قیمتی موقع ہے، اور روزے دار تو اللہ تعالیٰ کا مزدور ہے۔ ہماری شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں یہ بتایا، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہارے پاس کام کرنے والے جو مزدور ہیں، ان مزدوروں کی مزدوری اور سیلری، ان کا پسینہ خشک ہونے اور سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دو۔ تو ہمارا اس رب کے بارے میں کیا گمان ہے کہ وہ ہم روزے داروں کو ہماری مزدوری افطار کے وقت پوری نہیں دیں گے، ضرور عنایت کریں گے، لیکن اگر ہم لینے ہی نہ جائیں کہ نہیں ہم مستغنی ہیں، نعوذ باللہ، تو کتنا بڑا ہمارا خسارہ ہے۔ اور دیکھو، مزدور 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک کے ساتھ تو پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا کام کرنا ہے، اتنے گھنٹے کرنا ہے، اتنی سیلری ملے گی۔ اور ایک مزدور وہ ہوتا ہے کہ بڑے سیٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ کام اچھا کر، جو مانگے گا وہ ملے گا، منہ مانگی مزدوری اس کو کہتے ہیں، جو مانگے گا وہ دیں گے، لیکن کام پرفیکٹ اور چوکھا اور اچھا چاہیے۔ تو روزے دار اللہ تعالیٰ کا منہ مانگا مزدور ہے، افطار کے وقت وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عنایت فرماتے ہیں۔ آج ہماری کتنی ساری ضرورتیں ہیں، ہم لوگوں سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، اپنے حالات سناتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے دل کا دکھڑا رب کریم کو سناؤں کہ مجھے مغفرت کی ضرورت ہے، مجھے دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائیوں کی ضرورت ہے، روزی کی ضرورت ہے۔ سخت ترین حالات سے امت اس وقت دوچار ہے۔ عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ افطار سے پہلے اپنے گھر کا ماحول بنائیں، گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت عاجزانہ لجاجت کے ساتھ درخواستیں ہیں، اپنی ماں و بہنوں سے کہہ دیں ہم 2 آئٹم کم کھائیں گے، ہم تلن بعد میں کھا لیں گے، رات میں کھا لیں گے، یا جلدی فارغ ہو جائیں، دسترخوان پر سب جمع ہو جائیں۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، اجتماعی دعا، انفرادی دعا۔ اچھا، ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم دعا کرنے تو بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی۔ عجیب سی بات ہے، عجیب سا فقیر ہے کہ کیا مانگنا ہے وہی اس کو پتہ نہیں۔
تو اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر یہ معمول بھی دیکھا گیا یا عمل بھی دیکھا گیا کہ اس طرح کی جو عربی دعاؤں کی کتاب ہے، الحزب الاعظم ہے یا مناجات مقبول ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، افطار سے پہلے اگر اس کی تلاوت کر لی جائے دعا کی نیت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر ہم مانگیں گے تو ہمارا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اپنی زبان میں بھی مانگیں یا اس کا معمول بنا لیں، جیسے الحزب الاعظم میں ہر دن کی 7 دن کی 7 ڈیز، سنیچر کی الگ منزل ہے، ہر دن کی الگ الگ جو ہے وہ منزل اس کے اعتبار سے روزانہ پڑھ لی جائے۔ تو بہرحال اس کا ہم اہتمام کریں، یا تو اپنی زبان میں دعا مانگیں یا اس طرح کی کتاب پڑھ کر جو ہے روزانہ 10-15 منٹ وہ پڑھ لیں، 2-3 منٹ اپنی دعا کر لیں۔ اس طرح کا اپنا ماحول بنائیں، معمول بنائیں۔ بہت عاجزانہ پھر سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس کو معمول اور ماحول بنائیں۔ گھر میں ماؤں بہنوں کو پہلے سے کہہ دیں کہ بھائی افطاری سے 15 منٹ پہلے دسترخوان پر سب کو حاضر ہونا لازم اور ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، ہمیں دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائیں۔ اللہ عز و جل تو دینے کے لیے تیار ہے، کمزوری ہماری طرف سے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ ضرورت ہے ہم خوب مانگیں، اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا بنائے، اپنی ذات سے تعلق قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔